شافعی کے بھی امام آپ، امام احمد بن حنبل کے امام بھی آپ، امام مالک کے امام بھی، جتنے بھی فقیہ ہیں، امام ابو یوسف کے امام آپ، ہاں امام محمد کے امام آپ۔ اے امام کیا کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کا امام ہے؟ تو امام اعظم کہتے ہیں ارے سنو، اگر میرے امام کا نام سننا ہے تو میرے امام کو جعفر صادق کہتے ہیں، جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور سنو دوستو، آج یہ پوری دنیا میں جو حنفیت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ صدقہ امام جعفر صادق کا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ایک جملہ بڑا مشہور ہے جناب عمر بن خطاب کا، وہ کہتے اے اللہ مجھے اس قضاءت کی محفل سے بچا جس میں علی موجود نہ ہو۔ اور کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ارے یہ عمر کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، یہ عمر وہ ہے کہ جس کی عمر پر ہماری عمریں قربان ہو جائے۔ یہ عمر وہ ہے کہ مصطفیٰ کریم فرمائے میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ جنت کا سورج میرا عمر ہے، جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ اگر شیطان کو پتا چل جائے کہ اس راستے سے عمر آ رہا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ اگر دنیا میں کوئی میرا وزیر ہے تو میرے وزیر کا نام عمر ہے۔ وہ عمر اللہ اکبر کہ جن کے بارے میں جبریل کہے کہ یا رسول اللہ اگر میں نوح کی عمر لے کر فضیلت عمر بیان کرنا شروع کروں، نوح کی عمر لے کر، اور نوح کی عمر 950 سال نہیں ہے، یہ 950 سال تو تبلیغ کی عمر ہے۔ نوح کی عمر 1000 برس سے بھی اوپر کی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا اصلی نام عبد الغفار ہے، عبد الغفور بھی۔ اب کہتے اگر میں نوح کی عمر لے کر فضیلت عمر بیان کروں تو آقا عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے، لیکن قربان جائیں علی پر کیسے قربان ہے، مولا علی پر کیسے قربان ہے۔ کہتے اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بالکل امام اعظم ابو حنیفہ نے عمر بن خطاب کی پیروی کی، اور کیا کہا معلوم ہے؟ کہ اگر 2 سال جعفر صادق کی بارگاہ میں خدمت کرنے کے مجھے نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہونا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ سب صدقہ اہل بیت کا ہے، اور امام اہل بیت حضرت سیدنا جعفر صادق کا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بایزید بستامی کا نام سنا ہے؟ جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتا ہے بایزید بستامی وہ ولی ہیں اللہ کے کہ جن کے پاس ان کا اصلی نام محفوظ ہو وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں اس محفل میں اصلی نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ ہر جگہ ہر بات کہہ دینا پھر بات کو بھی سستا کر دیتا ہے، پھر آپ کو بھی سستا کر دیتا ہے۔ ہاں کیسے بتائیں گے بھائی، کیسے بتائیں گے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مصر کے بازار میں مل جائے۔ ہاں اس کے لیے مدینے کے دربار میں جانا پڑتا ہے، ہاں جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں مدینے والوں کی آل کی، تب جا کر کے یہ باتیں ملتی ہیں۔
وہ بایزید بستامی کہ جن کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں، بلکہ صوفیہ کیا، ابن العربی اندلوسی، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء میں بایزید بستامی کا مقام وہی ہے جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو دیا ہے۔ لیکن بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو کچھ فیض ہے، مجھے جو ولایت ملی ہے، فرماتے ہیں میرے اوپر یہ جو کچھ کرم ہے، یہ اس ایک نظر کا فیض ہے جو نظر مجھ پر امام جعفر صادق نے ڈالی۔ بہلول دانا کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ بہلول دانا ہے جو 2 درہم میں، 2 دینار میں جنت کے محل بیچتے ہیں۔ کتنے؟ 2 دینار میں جنت کے محل بیچنے والا بہلول۔ وہ بہلول بھی کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ بارگاہ جعفر صادق سے ملا ہے۔ دوستو، آج میں کیوں اتنا جعفر 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 کر رہا ہوں؟ ہم نے غلاموں کا ذکر بہت زیادہ کر لیا اور آقاؤں کو ہم بھول بیٹھے۔ آپ جانتے ہو جعفر صادق کس کا نام ہے؟ امام علی رضا اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں کہ ائمہ میں، اہل بیت، خاندان نبوت میں اللہ نے جو علم سیدنا امام جعفر صادق کو دیا، اس علم کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ بلکہ امام علی رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جعفر صادق کے پاس جو علم ہے، علم جعفر ابیض، علم جعفر احمر، صحائف فاطمی، فرماتے یہ وہ علم ہے جو اللہ نے صرف اور صرف اہل بیت کو ودیت فرمایا۔ جی دیکھیے دوستو، بڑی معذرت کے ساتھ علماء یہاں بیٹھے ہیں، آج انسان اپنے علم، فضل، کمال، تقوی، عبادت پر بہت نازا ہونے لگا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا سنبھلنا سنبھلنا۔ یہ علم کا چشمہ کہاں سے پھوٹا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے میرے نبی نے بہت پہلے بتا دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دروازہ علی ہے اور جسے جو ملے گا وہ دروازے پہ آ کر ملے گا۔ دیکھیے جو شریف ہوتا ہے نا، وہ دروازے کو چھوڑ کر کہیں چھت سے چھلانگ نہیں لگاتا۔ اشاروں کی زبان میں کہہ رہا ہوں میں، آج کچھ لوگوں کو علی ہضم نہیں، ذکر علی ہضم نہیں، نام علی ہضم نہیں۔ میں نے کہا قسم خدا کی امام احمد رضا تمہیں ہضم نہیں کریں گے، کیونکہ علی کے ذکر بغیر تو رضا کو بھی چین نہیں، رضا کا چین بھی ذکر علی میں۔ تبھی تو کہتے بہرے تسلیم علی، میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اب دوستو، امام جعفر، اللہ اکبر، اتنا بلند مقام، آج ہم نے بڑی معافی کے ساتھ انہیں 22 رجب تک قید کر دیا، 22 رجب میں قید کر دیا، کھیر اور پوری میں قید کر دیا، کونڈے اور فاتحہ میں قید کر دیا۔ ارے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، پوری دنیا میں اگر سائنس ہے، پوری دنیا میں سائنس ہے، سائنس کا وجود ہے، پوری دنیا میں اگر سائنٹسٹ نظر آتے ہیں، پوری دنیا میں اگر ریسرچ کا نظام ہے،
ناسا ہے، تو سنو یہ صدقہ امام جعفر صادق کا ہے۔ آپ جان ہی نہیں سکتے کہ امام کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ۔ جابر بن حیان، وہ جابر کہ جسے یورپ کی ہر یونیورسٹی سلام کرتی ہے، جسے ماسٹر آف فزکس کہتے ہیں، جسے ماسٹر آف بائیولوجی کہتے ہیں، جسے ماسٹر آف کیمسٹری کہتے ہیں، وہ جابر بن حیان جس کے پاس علم کا خزانہ ہے، جس نے پورے یورپ کو ایک تحقیق کی راہیں فراہم کی ہے، ارے وہ جابر بن حیان شاگرد ہے امام جعفر صادق کا۔ میں بہت زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں میں بے ناڑ میں ہوں۔ ہاں، باتیں وہاں کی جائے کہ جہاں اس بات کو ڈائجسٹ کرنے والے لوگ بھی ہوں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ میں دیکھ رہا تھا واقعات بہت دلچسپی سے آپ سنتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے بڑی پیاری رحمت کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر کیا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، بیٹی 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 انہوں نے اتنا کیا کہ اب جس بیٹی کو گھر میں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے وہ تو اداس ہو گئی۔ وہ بیٹا جس کے گھر میں نہ بیٹا آیا نہ بیٹی آئی وہ اداس ہو گئی۔ وہ جو بوڑھا اور بوڑھی ہو گئی اور ان کے گھر میں نہ بچہ آیا نہ کوئی کہیں سے آواز سنی، اس کا دل تو ختم نہ۔ یہ ساری جنتیں تو تین کے لیے، دو کے لیے، ایک کے لیے۔ ایک حدیث میں بھی پڑھ رہا ہوں مولانا، ایسے تو طالب علم ہوں لیکن آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا۔ آقا نے فرمایا جن کے پاس تین بیٹی ہوں وہ انہیں ادب سکھائے، حسن اخلاق سکھائے، اچھی جگہ رشتہ کر دے، وہ ماں باپ جنتی ہے۔ ادب، ادب لفظ ادب ہے، حدیث میں لفظ ادب ہے۔ اور بڑی معافی کے ساتھ آج تو ہمارے بچے اور بچیاں بے ادب اور بے ادب بنتے جا رہے ہیں۔ تو وہ ماں باپ جنتی نہیں ہیں جنہوں نے اولاد کو بے ادب بنایا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جب سامنے یہ حالت ہے بچے اور بچیوں کی، تو جب مولویوں کے پیٹھ پیچھے ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ ارے جو مولویوں کے سامنے چہرہ کھولتی ہے تو وہ مولوی کے پیچھے کیا نہیں کھولتی ہو۔ بڑے ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں میں بھی۔ ادب، تین بیٹیاں ہوں انہیں علم پڑھائے، ادب سکھائے، اچھی جگہ نکاح کرے۔ آقا فرماتے ہیں وہ جنتی ہے ماں باپ۔ کسی نے کہا حضور کسی کے پاس دو ہی ہو، آقا نے کہا وہ ماں باپ بھی جنتی۔ کسی نے کہا حضور کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو، تو آقا نے فرمایا ایک بیٹی جس کے پاس ہے اور اگر وہ بھی اسے صحیح طریقے سے تربیت دے، ادب سکھائے اور نکاح کر دے تو وہ بھی جنتی۔ ایک آگے بڑھے، کہنے لگے حضور جس کے پاس اولاد ہی نہ ہو، اولاد ہی نہ ہو، اولاد ہی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں ارے جس کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں کے ذریعے جنت پائے گا، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے میں محمد انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کبھی بھی غمگین مت ہونا اے میری وہ بہنیں جنہیں اولاد نہیں ہوتی، کبھی بھی غمگین مت ہونا میرے وہ بھائی جنہیں اولاد نہیں ہوتی۔ ارے میں کیا بتاؤں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش اللہ اپنوں سے ہی لیتا ہے۔ میرے مرشد بیعت حضور تاج الشریعہ ہے، انہیں صرف ایک بیٹا اسجد میاں،
اور میرے مرشد اجازت شیخ الاسلام ہیں، انہیں ایک بھی بیٹا نہیں، ایک بھی بیٹی نہیں۔ حضور شیخ الاسلام کو نہ بیٹا نہ بیٹی۔ کون شیخ الاسلام؟ وہ شیخ الاسلام کہ 3 پارے کی تفسیر کر کے محدث اعظم چھوڑے اور 4تھے پارے کی تفسیر شروع کرے شیخ الاسلام اور پورے 30 پارے پر لا کر چھوڑے، تو فرق کرنا مشکل ہے کہ محدث اعظم کا قلم کون سا ہے اور شیخ الاسلام کا قلم کون سا ہے۔ وہ علم کا مینار، وہ علم کا سمندر، لیکن اولاد نہیں ہے تو نہیں ہے، سید بھی ہے، غوث اعظم کی آل بھی ہے، غوث اعظم کی آل بھی ہے۔ تو دوستو اگر آل کے گھر میں آل نہ ہو تو وہ صبر کرتا ہے، تم تو آل بھی نہیں ہو، تھوڑا صبر کر لو، نبی خود تمہیں جنت میں لے جائے گے۔ ہاں دنیا والے تانے دیتے ہیں، یہ تو ان کا کام ہے، دنیا والوں کو اور آتا کیا ہے؟ ہاں کیڑے نکالتے ہیں، ارے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تبھی تو، لا حول ولا قوة۔ بیٹا دینا بیٹی دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، نہ مولوی کی تعویذ کچھ کر سکتی ہے، بڑی معافی کے ساتھ، ہاں مولوی کی تعویذ کچھ نہیں کر سکتی، ہاں جو اہل دل عالم ربانی ہیں ان کے دم میں اثر ہوتا ہے، ان کے دم میں اثر ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ خیر میں دور نہ نکل جاؤں، مجھے کہا گیا ہے کہ میں نوری میاں کا انتظار کروں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ نوری جو نور لے کر کے مراد آباد سے یہاں پہنچ رہا ہے، میں تحمل کر پاؤں بھی یا صبر کر پاؤں بھی یا نہ کر پاؤں، اس لیے کہ 1.5 گھنٹے میں نے اسٹیج پہ گزار دی اور میں رات 2 بجے سے سفر کر رہا ہوں اور اب بھی سفر ختم نہیں ہوا ہے، اب تک میں گھر نہیں پہنچا۔ رات میرا پروگرام واپی میں تھا، جشن سیدنا امام جعفر صادق، اور حقیقی بات بتاؤں میں کہ گجرات میں امام جعفر صادق کو سننے والے لوگ میں نے دیکھے، ہاں جو جعفر صادق کو نہیں سنتے تھے قلب صادق سے سنتے تھے اور آنکھیں نم تھی، ہاں رو رہے تھے، پورا مجمع رو رہا تھا۔ اللہ کرے کہ یہاں بھی وہ اہل دل پیدا ہو، یہاں کے لوگوں میں بھی رقت ہو، وہ بھی جب سنے نا تو پھر اس اہتمام کے ساتھ سنے۔ میری تو عادت بڑی عجیب ہے، لوگ بلاتے ہیں میں بھگاتا ہوں، لوگ بلاتے ہیں میں بھگاتا ہوں۔ ناظم صاحب کہتے جو کٹے پہ بیٹھے وٹے پہ بیٹھے ادھر آ جا، میں کہتا ہوں ناظم صاحب اس کی اوقات ہی نہیں ہے اتنی پاکیزہ محفل میں آ سکے، یہ ذکر پاک لوگوں کا ہے، جو پاک ہوتے ہیں وہی ان پاک محفلوں میں آتے ہیں، جن کے قسمت میں پاکی نہیں ہے وہ مرے شراب کے اڈوں پر، وہ مرے زنا کے اڈوں پر، وہ مرے ٹی وی کے سامنے پکچر اور سینما دیکھ کر، وہ مرے نشہ کر کے، ان سے ہمیں سروکار نہیں۔ یہ محفل پاکوں کی ہے، اس محفل میں وہی آئے جو دل کے ساتھ سنے اور ادب کے ساتھ سنے۔ ابو البصیر آ گیا جعفر صادق کی محفل میں، آپ کے گھر میں آپ کی زیارت کے لیے۔ ہوا کیا؟ توجہ، میں جعفر صادق پڑھ رہا ہوں، امام جعفر صادق کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام۔ آج خدا کی قسم اگر ہمارے اندر وفاداری ہوتی اور اپنے محسنوں کے ہم احسان مند ہوتے
تو آج دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو سائنس پہ ریسرچ کرنے والی ہوتی، اس یونیورسٹی کا نام امام جعفر صادق یونیورسٹی ہوتا، لیکن ہم نے تو کنڈوں کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں امام جعفر صادق کے بارے میں۔ تو ابو البصیر کی بات کر رہا تھا میں، وہ آ گیا۔ دیکھو امام جعفر صادق نے فرمایا اہل بیت کے گھروں میں بغیر غسل کے نہیں آیا جاتا۔ اہل بیت کے گھروں میں، مکانوں میں بغیر غسل کے نہیں آیا جاتا۔ ابو البصیر قدموں میں گر گئے، حضور معافی۔ کہا اتنی جلدی کیا تھی؟ کہا حضور یہ میرے دو دوست آ رہے تھے، کہا کہ ابن رسول کی زیارت کریں گے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، میں بے خیالی میں بغیر غسل کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق نے فرمایا سن، اگر تو ادب کے ساتھ آتا، طہارت کے ساتھ آتا تو تجھے زیارت کی برکت بھی ملتی اور مجھے دیکھنے کا ثواب بھی ملتا۔ میں نے دیکھا ہے ایک حدیث تو لوگ بڑے رٹے لگاتے ہیں، اور ٹھیک ہے اس حدیث سے مجھے اختلاف نہیں، لیکن ایک بات میں کہوں گا، اگر مصطفیٰ کے علم کو پڑھنے والا عالم بنے تو عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا۔ اکثر علماء آ رہے ہیں، عالم کے چہرے کو دیکھو، عبادت عبادت عبادت۔ میں کہتا ہوں سید اگر غیر عالم بھی ہے تب بھی اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اور سنو، ہم لوگوں سے الجھا مت کرو، ہاں، کیونکہ ہم جو دلیل لاتے ہیں نا پھر وہ دلیل آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے، یہ کہاں سے آپ لائے؟ میں نے کہا جناب جہاں سے آپ علم لائے وہیں سے ہم یہ بھی لائے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ باب العلم کون ہے؟ وہ کہتے علی۔ میں نے کہا جس مولوی کے پاس جو علم پہنچا ہے وہ علی کا ہے نا، بولو۔ علی کا علم جس تک پہنچا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت، تو علی کا خون جس تک پہنچا اس کا دیکھنا عبادت کیوں نہ ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد پاک، نعرہ تکبیر۔ اور سنو، بہت توجہ سے سنو، مفتی اعظم ہند نام سنا ہے نا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے والے بنے۔ نعرے تو لگ رہے لیکن سمجھ کوئی نہیں رہا، اور وہ جو اجمیر میں جا کے لگا رہے ہیں وہ زیادہ نہیں سمجھ رہے۔ ہاں، وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ مسلک رضا کس چیز کا نام ہے۔ میں تمہیں سمجھاؤں، بیٹا یہ چھوڑ دو، میں تھوڑی دیر کے لیے اسے کربلا بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یزیدی پانی پی کر رہتے ہیں، حسینی پیاسے رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یزیدی ہمیشہ پانی پیتے رہتے ہیں اور حسینی ہمیشہ پیاسے رہتے ہیں، ہمیشہ پیاسے رہتے ہیں۔ توجہ سے، حضرت مفتی اعظم ہند کا ایک مرید تھا۔ دیکھیے ہر مرید کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اپنے پیر کی تعریف وہ ضرور کرتا ہے کسی دوسرے کے سامنے، اپنے پیر کی تعریف وہ ضرور کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک آدمی کے سامنے تعریف کرتا تھا جو بقول مولانا ذوالفقار لائن کے اس پار والا تھا۔
وہ کہتا ہے یار یہ تم لوگوں کی تو پتہ نہیں عجیب عادت ہے، جس مولوی کو دیکھو مفتی اعظم بنا دیتے ہو، مفتی بھی نہیں، مفتی اعظم، ڈائریکٹ اعظم۔ اس نے کہا بھائی ایک بار چل کر دیکھ لے تجھے پتا چل جائے گا، ایک بار چل کر دیکھ لے تجھے پتا چل جائے گا۔ اب جب بہت زیادہ دوست نے اصرار کیا تو اس نے کہا میں چل کر دیکھوں گا نہیں، تجھے برا نہیں لگنا چاہیے، میں سوال بھی پوچھوں گا، پتا تو چلے کہ مفتی اعظم ہے یا بس یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں پگڑی باندھ کے۔ گئے بریلی، مفتی اعظم ہند بیٹھے تھے، لوگ مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے، یہ دونوں گئے دست بوسی کی، کہا حضور یہ میرا دوست ہے، میں آپ کا مرید ہوں، یہ میرا دوست ہے، یہ کچھ آپ سے پوچھنے آیا ہے۔ آپ نے کہا پوچھو۔ اب اس نے سوال کیا کیا بہت توجہ سے، اس نے کہا کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں ہیں، ان کے نام کیا؟ اس سے سوال کیا مفتی اعظم سے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی درگاہ کے بجھاور کے پاس نہیں پہنچا۔ ہاں مفتی اعظم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو۔ گئے، تھوڑی دیر بعد آئے، کہا کہ ہاں بھائی وہ تمہارا سوال کیا ہے ذرا دہراؤ۔ کہا کہ وہ آپ نے فرمایا رسول پاک کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ اب اس نے جب مفتی اعظم گئے نا، تبھی مفتی اعظم کے جاتے ہی اس نے اپنے دوست کو ہاتھ مارا۔ میں نے کہا تھا نا آتا جاتا کچھ نہیں ہے، کتاب دیکھ کر آئے، ڈھونڈنے گئے تھے۔ اب مرید نے کہہ دیا حضور یہ آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ آپ کو ان کے نام ہی نہیں یاد ہے، اس لیے آپ کتاب دیکھنے گئے تھے۔ مفتی اعظم ہند جلال میں نہیں آئے، فرمایا بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فقیر نے اپنی پوری زندگی کبھی ان ہستیوں کا نام بے وضو نہیں لیا۔ تو مسئلہ پوچھتا تو میں مسئلہ بتا دیتا، لیکن تو نے ہمارے آقا زادیوں کے نام پوچھے، تو میں گیا اور پہلے میں نے وضو کیا اور پاک زبان سے ان کا نام لیا۔ دوستو جو یہ ادب رکھتے ہیں نا انہیں اس بارگاہ سے ملتا ہے، جو یہ ادب رکھے انہیں ملتا ہے۔ ہاں آج آل رسول کی زیارت کے لیے لوگ بے غسل چلے جا رہے ہیں، بے وضو چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں۔ خیر میں کسی بھی وقت اپنی تقریر ختم کر سکتا ہوں، اس لیے آپ تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھے۔ حضرت امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، میں بتاؤں آپ کے علم کی بات، امام جعفر صادق کی، آپ کے علم کا یہ حال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ سے پوچھا اے نعمان یہ بتا کہ عاقل کون ہے؟ توجہ سے، عاقل۔ اعلیٰ حضرت نے تو عاقل کی تعریف بڑی عجیب کی ہے، کہتے جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث؟ جو اپنا سر کٹا کر غوث کے قدموں میں پیش کر دے اور اپنے آپ کو بیچ دے، کہتے اصل دماغ والا تو وہی ہے جو غوث کے قدموں میں اپنے سر کو قربان کر دے۔ خیر امام اعظم نے کہا حضور عاقل وہ ہے جو برے اور بھلے کی تمیز کرے، جو برے اور بھلے کی۔ تو جعفر صادق فرماتے ہیں یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، کام تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور کو بھی تمیز ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے۔
امام اعظم چپ ہو گئے اور عرض کرتے حضور آپ ہی بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دیکھیے جو بہت زیادہ بولتے ہیں نا پھر خالی ڈبے ہی بہت بولا کرتے ہیں، ہاں، اور جو علم والے ہوتے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں خاموشی میں بہتری ہے۔ تو حضور آپ ہی بتائیں۔ فرمایا عاقل وہ ہے کہ جس کے سامنے دو بہتریاں ہوں تو ان میں جو سب سے زیادہ بہتر ہے اسے اپنائے، اور دو شر ہو تو جو شر سب سے زیادہ نقصان دہ ہے اسے چھوڑے، وہ عاقل ہے۔ یہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا۔ اور عبد الملک کا دور تھا، مروان کی اولادوں میں ہے یہ۔ دمشق میں ایک فتنہ اٹھا، ایک عقیدہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا توجہ سے کہ دیکھیے ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بات آدمی کچھ کا کچھ سنتا ہے اور کچھ کا کچھ کہتا ہے، اور آج کل تو کلپوں کے ساتھ کاٹ پیٹ بہت چل رہی ہے، آدھی بات کسی کی بتا دی اور آدھی وہ کہتے دیکھو انہوں نے کیا کہہ دیا۔ خیر، عبد الملک جو بادشاہ تھا اس وقت، بادشاہ تھا، لکھنے والوں نے خلیفہ لکھا ہے لیکن مجھے تو آج تک ہضم ہی نہیں ہوا۔ ہاں، بادشاہ کو بادشاہ کہنا چاہیے، حاکم کو حاکم کہنا چاہیے، اور خلیفہ کو خلیفہ کہنا چاہیے۔ ہاں، اور خلافت ختم ہوتی ہے میرے امام حسن پر، 30 سال کی مدت جو مصطفیٰ کریم نے بتائی۔ اب آئے گی خلافت، اور اس خلافت کو لانے والا بھی حسن کا بیٹا ہوگا جسے دنیا محمد مہدی کہے گی۔ خیر، ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا، مسلمانوں کا، کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی نے شراب پی لی، جھوٹ بول دیا، سود کھا لیا، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال دی، ہمارا عقیدہ یہ کہ جو گناہ ہم سے ہوتا ہے یہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس میں قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں، ہم کون ہے؟ اچھا، اگر ہم سے نیکی ہو جائے، ہم نے حج کر لیا، فجر کی نماز میں اٹھ گئے، سچ بولنے لگ گئے، چہرے پر داڑھی سجا لی، سود کھانا چھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دیا، نشہ کرنا چھوڑ دیا، عورتوں کے ساتھ چکر چھوڑ دیے، غلط۔ تو اگر یہ تمام چیز ہو تو پھر ہم کہتے ہیں مولا تیرا کرم ہے، یہ تیری وجہ سے ہوا۔ گناہ ہو تو اپنے آپ کو قصور ہوا، اور نیکی ہو مولا یہ تیری توفیق تھی۔ یہی عقیدہ ہے ہمارا قاضی صاحب، یہی عقیدہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایک فتنہ بپا ہوا تھا جس کو فتنہ قدریہ کہتے ہیں، قدریہ۔ ہاں، یہ لوگ کا کیا کہنا کیا تھا پتہ ہے؟ معاذ اللہ، وہ کہتا تھا کہ انسان خود قادر ہے۔ یعنی وہی آپ ناستک لوگ سمجھ لیں، آج کل جو روس کمیونسٹ اور چین والوں کا جو عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یار ہر چیز یہ جتنی بھی ہے نا، معاذ اللہ، اللہ کو کسی چیز میں دخل ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ ہاں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان خود مالک ہے، خود مختار ہے۔ ہاں، اللہ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان جو چاہے وہ کرے، نیکی چاہے تو نیکی کرے اور گناہ چاہے تو گناہ کرے، اللہ کا اس میں لینا دینا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ اب اس عقیدے کے کچھ علماء دمشق پہنچ گئے، اور کم و بیش
ایک دو دن نہیں 6 مہینے تک مناظرہ چلا. اور یہ کون سا دور ہے بھائی؟ یہ 14ویں صدی نہیں تھی، وہ صدی تھی دوسری. 113 کا واقعہ ہے، 113 ہجری کا. یہ دوسری صدی چالو ہوئی تھی. اس صدی کے علماء جواب دینے سے قاصر. اب آپ کو پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ دین پر جب بھی وقت پڑھا ہے تو پھر دین کو دین نے ہی بچایا ہے. اب آپ کہیں کہ یہ دین کیا ہے اور دین کیا ہے، تو پھر غریب نواز کی وہ شاعری، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. دین است حسین، دین حسین. دین پر وقت پڑا ہے تو دین نہیں بچایا یا دین کے بیٹے نے بچایا. ہاں سب کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، ہاں پوری دنیا کو پتا ہے. جب کوئی کچھ نہ کر سکے اس وقت خون رسول اپنا اثر دکھاتا ہے. اور کیوں نہ ہو جو بلڈ گروپ ہوتا ہے نا وہی بلڈ چڑھتا بھی ہے. دوسرا بلڈ اگر چڑھ جائے تو انفیکشن ہو جائے. کچھ لوگ انفیکشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھیا اسلام کا جو بلڈ گروپ ہے اس بلڈ گروپ کا نام اہل بیت مصطفیٰ ہے. ہاں کربلا میں بھی اسی خون کی ضرورت تھی تو عباس نے بھی خون دیا، علی اصغر نے بھی خون دیا، علی اکبر نے بھی خون دیا، قاسم نے بھی خون دیا. ہاں کیونکہ بلڈ وہی لگے گا تبھی دین بچے گا. عبد الملک بن مروان بن حکم اس نے ایک خط لکھا. کہاں خط لکھا؟ مدینے پاک. اور اس وقت امام حسین تو شہید ہو گئے تھے، امام زین العابدین کا بھی وصال ہو گیا تھا، اور امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد الباقر بالکل ضعیف ہو چکے تھے. یہ وہ دور تھا. تو اس نے کہا اس وقت کون ہے خاندان رسول کا چشم و چراغ؟ اس گدی پہ کون بیٹھا ہے جو گدی حسن و حسین کی ہے؟ لوگوں نے کہا محمد الباقر. کہا لاؤ مدد انہی سے مانگی جائے. مدد مولا کرے گے یا مولا کی آل کرے گے؟ خط لکھا کہ حضور یہ آپ کے نانا کا دین ہے، یہ آپ کے نانا کا دین ہے. خدا را تشریف لے آئیں، ان بدعقیدوں کو، ان کافروں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان سے مناظرہ کرے، انہیں جواب دے تاکہ دین اپنی اصل شکل پر رہے، دین میں بدلاؤ نہ ہو. اللہ اکبر. جیسے ہی خط پہنچا امام محمد باقر نے، ان کی پلکیں لمبی لمبی ہو گئی تھی، پلکیں اٹھائی، پھر آنکھ کھولی، پھر خط پڑھا. عمر کو پہنچ چکے تھے. خط کو پلٹا،